اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم آپ کو رمضان المبارک کے ہر ایک دن کے حوالے سے وظائف بتائیں گے۔ یہ وظائف کرنے کے لیے دن یا رات جب بھی وقت ملے، آپ کسی بھی کام میں مصروف ہوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، وظائف کرنے سے آپ کو حیرت انگیز واقعات دیکھنے کو ملیں گے۔ ان میں تمام وظائف اور اعمال کا سردار جو کہ اس رمضان المبارک میں آپ کی قسمت بدل دے گا، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر آپ اس کو رمضان المبارک میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ پاک آپ کو کن انعامات سے نوازے گا یہ جانتے ہیں۔ آپ بہت خوش ہو جائیں گے اور آپ اپنا یہ معمول بنا لیں کہ ماہ رمضان میں جتنے بھی دن باقی ہیں اس وظیفے کو لازمی کیا جائے۔ آج ہم آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے فضائل بتانے والے ہیں۔ پیارے ناظرین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ اللہ کے ہاں اس کا کافی بلند مقام ہے۔ جو شخص اسے سچے دل سے پڑھے گا اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ ایسا کلمہ ہے کہ لفظ کے اعتبار سے مختصر ہے، حروف کے اعتبار سے کم، زبان پر بہت ہلکا اور میزان میں بہت بھاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک امتی کو نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ اس کے اعمال اس کے سامنے دکھائے گا، اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اس کے گناہ حد نگاہ تک ہوں گے۔ پھر اللہ پاک اس سے فرمائے گا، کیا تو ان باتوں سے کسی میں سے انکار کرتا ہے؟ یہ تیرے خیال کے مطابق میرے لکھنے والے فرشتوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ امتی کہے گا کہ نہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو فرمائے گا، یا اللہ نہیں، کوئی عذر نہیں۔ اللہ پاک پوچھے گا، کیوں نہیں ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، بے شک آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر یہ لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ اللہ پاک کہے گا کہ اس کا وزن کیا جائے، تو کہے گا کہ اے میرے رب، اس ٹکڑے کی اتنے بڑے اعمالوں کے سامنے کیا اہمیت ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا، تجھ پر اب ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بس سارے اعمال ایک ترازو میں رکھ دیے جائیں گے اور کلمہ والے کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ کاغذ والا پلڑا بھاری اور دوسرے اعمال والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نام اس کلمے سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ ترمذی کی ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو 2 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ ان میں سے ایک بات انہوں نے یہ فرمائی، میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، اور اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا 7 آسمان اور 7 زمین اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا باری ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے۔ اب اس کے پڑھنے والے حیران کن فوائد کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور آسمان کی طرف دے کر یہ کلمہ پڑھ لے تو اس شخص کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کلمہ کو پڑھنے والے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ قبر میں نہ وحشت ہوگی، نہ قبر سے اٹھنے کے بعد وحشت ہوگی۔ کثرت سے کلمہ پڑھنے والا بخش دیا جائے گا۔ رمضان المبارک میں سحر و افطار کے وقت 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بندے کو اللہ پاک 10 خاص انعامات سے نوازتے ہیں۔ سکرات کی موت آسان ہوگی، دنیا سے ایمان کی حالت میں وفات پائے گا، قبر کشادہ ہوگی، قبر میں منکر نکیر کو اچھی صورت میں دیکھے گا، اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، پل صراط سے وہ بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا، اس کی ہر حاجت دنیا میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ یہ ایسا بڑا فائدہ ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، وہ حاجت نہیں رہے گی، وہ پوری ہو جائے گی۔ دوسرے فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی اولاد کو ایسا فرما بردار بنا دیتے ہیں جو کہ مرتے دم تک اس سے باوفا رہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، خود دیکھ لیجئے کہ کتنے زیادہ فضائل ہیں۔ میں نے یہ عمل جس کو بھی بتایا اس نے اس عمل کے بہت زیادہ فوائد حاصل کیے ہیں۔ بہت سارے واقعات بڑے پڑے ہیں جن سے بہت لوگوں نے متاثر ہو کر اس عمل کو کیا ہے۔ ہماری ایک بہن تھی راول پنڈی سے، انہوں نے بتایا، مجھے کل ہی اس کا میسج آیا تھا کہ محترم السلام علیکم، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔
تاکہ آپ ہم جیسے دکھی لوگوں کی خدمت کرتے رہیں۔ آپ نے جو اس کلمہ شریف کو ہمیں صبح و شام ماہ رمضان میں پڑھنے کا بتایا، جب سے ہم سب گھر والوں نے اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا، یقین کیجئے پورا رمضان المبارک اس عمل سے خوب فائدہ حاصل کیا ہے۔ جیسے ہی اس عمل کو رمضان المبارک میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہمارے گھر کے ایسے بہت سے مشکل کام تھے جو کہ ہمیں ناممکن نظر آ رہے تھے۔ بھائی کے کچھ مقدمات چل رہے تھے، چھوٹے بیٹے کی نوکری کا مسئلہ تھا جن کے حل ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ تمام کام ایسے حل ہو گئے جیسے کوئی غیبی مدد ہو گئی ہے۔ بھائی بے روزگار تھے، اس عمل کی وجہ سے اس کو ایسی اچھی جاب مل گئی کہ پورے خاندان والے ابھی بھی پوچھ رہے ہیں کہ کون سی سفارش لڑائی تھی، کون سا طریقہ اپنایا تھا، کتنے پیسے دیے تھے۔ لیکن میں ان کو یہی بتاتی ہوں کہ اس عمل سے ہمیں الحمدللہ بہت سے اور بھی فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک میں الحمدللہ پورا گھرانہ اس عمل کو لازمی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بھائی بیان کرتا ہے کہ جب سے ہم نے یہ عمل شروع کیا ہے، اس کی ترتیب بنائی ہے، تو اس عمل کو بڑی بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی نیت سے پڑھنا شروع کیا۔ 12 رمضان کو یہ عمل شروع کیا تھا، 19 رمضان تک یہ عمل پڑا تھا۔ آج ہی ان کا بھی میسج آیا کہ میری بیٹی کے لیے نہایت ہی مناسب رشتہ آ گیا ہے۔ ہمارے کچھ جاننے والے تھے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے، ہماری امید سے بھی بہت بہتر تھا۔ تو محترم، میں اس وظیفے کو الحمدللہ جاری رکھوں گا۔ اس طرح غیب سے شادی کے اخراجات اور وسائل بھی بن جائیں گے۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ تو محترم ناظرین، گھر کے حالات دن بدن اگر خراب ہوتے جا رہے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، تو خوش قسمتی سے یہ 10 دن باقی ہیں، ماہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں۔ آپ نے یہ کلمے کا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہیں۔ اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ آپ نے صبح سحری کے بعد، فجر کی نماز کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے اور لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دینا ہے۔ اگر تو آپ مکمل پڑھنا چاہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو آپ صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 5-6 دفعہ جب یہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کہیں محمد الرسول اللہ، اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 5-6 دفعہ پڑھ کے اس کے بعد پھر کہہ دیں محمد الرسول اللہ۔ آپ نے صبح ٹائم بھی یہی عمل کرنا ہے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ شام کو بھی افطاری کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اسی وقت یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ تو محترم ناظرین، بہت سے ہزاروں واقعات ہیں، وقت کی کمی ہوتی ہے، آپ کو بتائے نہیں جا سکتے۔ وظائف بتانے کا مقصد، واقعات بتانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کا یقین بن جائے کہ اللہ پاک ضرور وظائف کرنے سے لوگوں کی مشکلات کو ٹالتے ہیں، کیونکہ اللہ کے کلامات ہوتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا۔ آپ نے اس عمل کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا، آپ نے اس کو شیئر لازمی کرنا ہے، اور ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اجازت دی جا سکے۔ درود شریف کی ایک تو برکت ہوگی، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آپ کے کمنٹ اگر آ جائے گا تو ہماری جو درود شریف کی جو محفل ہوتی ہے اس میں خاص دعا ہوتی ہے، اس میں آپ کے لیے بھی دعا کی جائے گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔